کیا کہا کسی نے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ پہلا سبق لے کر حرا کی خلوتوں سے اللہ کا محبوب خانہ جائے رحمت میں تشریف لایا۔ جسد اطہر سے سنسنی اور کپکپی تاری تھی۔ خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی 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 نی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو، مجھے تو جان کی فکر ہے۔ خدیجہ نے چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی ڈال دیا، پھر باوقار کا حیات بن کر سرہانے بیٹھ گئی، مد بھرے لہجے میں کہنے لگی، مد بھرے لہجے میں کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوب آپ کوئی لاوارث تو نہیں ہے، مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ اللہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق یہ ہیں۔ خوشاب کے روشن ضمیروں کائنات کے اس سب سے بڑے انسان کی رفیقہ حیات گواہی دے رہی ہے۔ بیوی کی شہادت سنیے، کہتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اخلاق یہ ہیں محمد کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑتے ہیں، آپ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں، آپ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ سچائی کا پرچم اونچا رکھنے والے ہیں۔ تو جس کے یہ اخلاق ہوں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بیوی کی شہادت تھی۔ اب خادم کی سنیے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اسی خدیجہ نے خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں خادم ہے، کسی ہاشمی گھرانے میں خدمت کرتا ہے۔ مکہ میں پہنچا حضرت زید کا باپ، لوگوں سے معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ محمد عربی کے گھر میں خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید کے پاس آئے، بچھڑے ہوئے باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنسو کی روانی میں بتایا لخت جگر جب سے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی تیرے ساتھ چلی آئی ہے، اب تو ہماری چار دیواری میں آنسو کا بسیرا ہے، آہوں کا ڈیرا ہے۔ تیری ماں تو جیتے جی مر گئی، تیری بہنیں تجھے یاد کر کر کے روتی ہیں، آؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بس اب دیر نہ کرنا، جلدی چلو۔ تیری ماں کی نگاہیں ہر وقت دروازے سے لگی رہتی ہیں کہ کب میرا لال نمودار ہوگا۔ زید نے کہا آقا جان یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی
تکریم اور اعزاز کے ساتھ زید کے بعد کو خوش آمدید کہا، خیر خیریت پوچھی، فدری شفقت کے مارے ہوئے باپ نے ساری کہانی سنا دی، میرا بیٹا عرصے سے بچھڑ گیا ہے، آج میں اسے لینے آیا ہوں، لیکن آپ کا خادم ہے، در خرید ہے، آپ اجازت دیں گے تو لے جا سکتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تیر آئی، تبسم چمک اٹھا، فرمایا سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بچھڑا ہوا بیٹا باپ کو مل گیا، پوچھتے کیوں ہو، جلدی لے جاؤ، میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں ملانے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، ضرور لے جاؤ، لیکن بس اتنی شرط ہے کہ زید پہ جبر نہ ہونے پائے، بخوشی جائے تو اجازت ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، لگتے جگر اب تو تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی، اٹھو نا، تیری مامتا منتظر ہے، تیری بہنوں کی شفقت منتظر ہے۔ زید نے ایک نظر آقا کے چہرے کی طرف دیکھی، پھر باپ کی طرف دیکھا، پھر آقا کی طرف دیکھا اور کہا عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ باپ سے کہتا ہے زید میری ماں کو بھی سلام کہنا، میری بہنوں کو بھی سلام کہنا، میرے سارے رشتہ داروں کو سلام کہنا، لیکن یہاں سے کیسے جاؤں، وہاں جاؤں تو آپ نظر آئیں گے، ماں بھی نظر آئے گی، بہنیں بھی نظر آئیں گی، لیکن یہ چہرہ تو نظر نہیں آئے گا جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے، یہ زلفیں تو نظر نہیں آئیں گی جسے قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ سب کو چھوڑ سکتا ہوں، سب کی جدائی سہ سکتا ہوں، لیکن رحمت عالم کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خادم کی گواہی تھی کشاد والوں۔ اب اڑوس پڑوس کی سنیے، پاران کی بلندیوں پر اللہ کا محبوب داعی حق و صداقت کی حیثیت سے پہلا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہیں، چادر ہلائی جا رہی ہے۔ مکہ والے کائنات کے اس سب سے سچے انسان کے ہاتھوں سے چادر ہلتی دیکھ کر بے ساختہ لپٹے حضور کے قدموں میں جمع ہو گئے، پورا مکہ آ گیا، ان پڑھ بھی آئے، دانشور بھی، خادم بھی آئے، مخدوم بھی، رعایا بھی آئی، آقا بھی، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی، لیڈر بھی آئے، پبلک بھی، ایک اچھی خاصی گیدرنگ ہو گئی، بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ ہر شخص منتظر ہے کہ ان لبوں سے کیا نکلنے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، آج تمہارے ضمیر پہ دستک دیتا ہوں، بے ساختہ تبصرہ کرو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ سارے مکہ والے ایک زبان سے کہتے ہیں جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، عبداللہ کے یتیم ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ آپ تو صداقت کا نشان ہے، آپ تو دیانت کا اعلان ہے، آپ تو شرافت کا برہان ہے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم تو آپ کو صادق و امین کے عنوان سے جانتے ہیں۔ خوشحال والوں، یہ کہہ کر مکہ والوں نے مبالغہ کیا ہے یا سچی بات کہہ دی؟ ہاں؟ مبالغہ تو نہیں کیا نا۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب تنکے کو شکیر بنا کر پیش کیا جائے، مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب رائی کو پہاڑ بنا کر
پیش کیا جائے، مکہ والوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا، بس اتنی بات کہی کہ جو دیکھا تھا اس کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ حضور کا بچپن بھی ان کے سامنے، لڑکپن بھی ان کے سامنے، جوانی بھی ان کے سامنے۔ اور بچپن میرا دعویٰ ہے عزیز دوست، شاید کوئی سوچتا ہو کہ اعلان رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہوئی، میں کہتا ہوں ولادت سے وصال تک آپ کی زندگی کا ہر زاویہ پاک ہی پاک ہے، بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، آپ کی جوانی بھی پاک ہے۔ بچپن دیکھیے حلیمہ سعدیہ جس نے اللہ کے محبوب کو دودھ پلانے کا اعزاز اور سعادت حاصل کی، اس وقت آئی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسند رسالت پر تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے تشریف فرما تھے، حلیمہ تشریف لائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابہ نے راستہ دے دیا، حلیمہ قریب آئیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا اور بیٹھ گئی، حضور نے خیر خیریت پوچھی، نبیذ تمر کا پیالہ پیش کیا، حلیمہ عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب آپ کے بچپن کی ایک ادا سوالیہ نشان بن گئی ہے، آج وضاحت چاہتی ہوں، آپ جب میرا دودھ پیتے تھے تو ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہ پیا، حالانکہ آپ کا بچپن تھا۔ فطرت مسکرائی، روح کائنات سے آواز آئی، حلیمہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ تیرا بیٹا بھی تو انہی دنوں دودھ پیتا تھا، عبداللہ میرا رضائی بھائی بھی تو انہی دنوں دودھ پیتا تھا، تو اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ ایک حصے سے میں دودھ پیا کروں، دوسرے حصے سے عبداللہ دودھ پیا کرے، تو مشیت عزی کے مطابق دایاں حصہ میرے لیے مخصوص ہو گیا، بایاں حصہ میرے بھائی کے لیے مخصوص ہو گیا، میں اپنے حصے سے دودھ پیتا رہا، میرا بھائی اپنے حصے سے دودھ پیتا رہا۔ حلیمہ کہتی ہے یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عبداللہ تو کبھی کبھی آپ کے حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، لیکن میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے عبداللہ کے حصے سے دودھ نہیں پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ عبداللہ تو دودھ پی سکتا تھا میرے حصے سے، لیکن میں کیسے پیتا؟ میں تو دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں، اگر میں بھی اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آتی جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو عدل کا کیا سبق پڑھائے گا۔ وہ معیار عدل جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے رحمت عالم آئے تھے، اللہ نے بچپن میں بھی اس معیار پہ قائم رکھا اپنے محبوب کو۔ جوانی کی ایک چمکتی ہوئی ادا، جوانی کی ایک چمکتی ہوئی ادا، تجارت کے سفر پر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کو جا رہے ہیں، تجارتی قافلہ ایک عبوری ٹھکانے پہ پہنچا، راستے میں ایک عبوری ٹھکانہ تھا، ایبھاق سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، قافلے کچھ دیر رکا کرتے تھے۔ آج یہ قافلہ پہنچا جس میں اللہ کا محبوب آیا تھا۔ اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی راہب کرتا تھا، بوڑھا بحیرہ راہب، سفید داڑھی، سفید بال، سفید ابرو۔ یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، بحیرہ اپنے مسکن کے بالائی حصے سے اتر کر نیچے آ گیا، قافلہ والوں سے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا گیا مکہ سے۔ پھر پوچھا تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا ابو طالب ہاشمی کی طرف۔ پھر تیسرا سوال کیا اس لڑکے کا کیا نام ہے؟
قافلہ والوں نے کہا محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیرہ نے ہاتھ میں ورقے سے انہیں دیکھا، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر چوتھا سوال کیا یہ کس کا لڑکا ہے؟ پہلے دوسرے جواب دے رہے تھے، اب ابو طالب متوجہ ہوا، کہنے لگا میرا لڑکا ہے۔ کیا بات ہے، تم تو بڑے سنجیدہ سوال کرتے چلے جا رہے ہو، میرا لڑکا ہے، کیا بات ہے؟ بحیرہ نے پھر ورقے دیکھے، رحمت عالم کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگا ابو طالب تم کہتے ہو آپ کا لڑکا ہے، اور انجیل کہتی ہے اسے یتیم ہونا چاہیے، تو میں تیری بات مانوں یا انجیل کی بشارتوں پر ایمان قائم رکھوں؟ ابو طالب چونک گیا، کہنے لگا بحیرہ یہ تو واقعی یتیم ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور چچا باپ کی جگہ ہوا کرتا ہے، میں نے تو اس نسبت سے اپنا بیٹا کہا اور قربان جاؤں اس کے قدموں کی خاک پر، میں تو اسے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ یتیم ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ غیر معمولی ہستی ہے؟ بحیرہ کہنے لگا یہ قافلہ جب دور سے آتا دکھائی دیا، میں مکان کی چھت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر ہزاروں قافلے آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن آج یہ قافلہ بڑا عجیب تھا، میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلے کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرا سسپینس بڑھا، تجسس بڑھا کہ اس قافلے میں وہ کون ہے جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا ہے، تو یہ لڑکا قافلے سے ہٹ کر چلنے لگا، میں نے دیکھا بادل کا وہ ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ بند ہو گیا، محمد تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری بات کہی ہے میرے آقا کے حسن و جمال کی، کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرشات غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بعد ہدایت کے عجب خسل کبھی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ کہ جمالت بدی بلا جبی، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ بحیرہ کہتا ہے جب یہ قافلہ قریب آیا، میں نے اس بچے کے چہرے کے نقوش کا مطالعہ کیا، مجھے انجیل کی ساری بشارتیں جلوہ افروز نظر آئیں۔ رحمت عالم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا، کہنے لگا محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کرتا ہے تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا، تیرے راستے میں لوگ کانٹے بچھائیں گے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، تجھ پر پتھر پھینکے جائیں گے، تیر پھینکے جائیں گے، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا، جو تیر تجھ پہ پھینکا جاتا میں اپنے سینے میں لیتا، جو پتھر تجھ پہ پھینکا جاتا میں اپنے سر پہ سہتا، لیکن کہاں زندہ رہوں گا، چراغ سحری ہوں، قبر میں قدم لٹکائے بیٹھا ہوں، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ یہ میرے آقا کی لڑکپن کی چمکتی ہوئی ادا ہے۔ اب جوانی کی سنیے، مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں
شادی ہو رہی تھی، رقص و سرود کا اہتمام تھا، گانے ناچنے والے آئے ہوئے تھے، ہم عمر نوجوان جمع ہو گئے عبداللہ کے یتیم کے امداد، کہنے لگے ہم بھی چلے گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گانا بجانا ہو وہاں میں نہیں جایا کرتا، میرا ذوق یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم عمر نوجوانوں نے حجت کی، کہنے لگے جب ہم جاتے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہم تو لے کر ہی جائیں گے۔ ان کا اصرار بڑھا، رحمت عالم کا انکار بڑھا، نیند طاری کر دی۔ وہ کہتے ہیں چلیے، حضور اونگ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید بچنے کے لیے بہانہ ہو رہا ہے، کیونکہ چلنا نہیں چاہتے تھے اس لیے بہانہ ہو رہا ہے۔ سب نے فیصلہ کیا اٹھا کے لے جائیں گے، ہم 10-12 ہیں، یہ اکیلے ہیں، اٹھا کے لے جائیں گے۔ سب نے آستینیں چڑھا لی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک گئے، اٹھا کے لے جانا تو کہاں، مجھے تو ہلا بھی نہ سکے۔ وہ محفل کہ جہاں محمدی اخلاق کے خلاف بات ہونے والی تھی، اللہ نے اس محفل میں جانے سے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ کتاب کے روشن ضمیروں، اس لیے کہتا ہوں مکہ والوں نے مبالغہ نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی کہہ دیا۔ دربنا کا مرارا مارائنا فیکا الا صدقا، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو، صادق اور امین کہتے ہو تو پھر جو کہوں مانو گے۔ کہنے لگے بالکل مانیں گے۔ جیسے ابھی ہمارے عزیز فرما رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھنے کے لیے ایک مثال دی، اس پہاڑ کے پیچھے اگر کہوں دشمن حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے تو مان لو گے۔ لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے ہماری تو داخلہ خارجہ پالیسیاں بڑی مستحکم ہیں، قبائل کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، آج ہم سے حملہ کون کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں تو مانو گے کہ نہیں؟ مکہ والے کہنے لگے ضرور ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، تو پھر میں تمہیں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی جنگی ساز و سامان سے لیس دشمن حملہ کرے، تمہاری آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، تمہارے بچوں کو یتیم بنا دے، تمہاری بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لے، تمہاری بہنوں کے دوپٹے اتار لے، تمہارے خون کی ندیاں بہا دے، تمہاری لاشوں کے انبار لگا دے، اتنا نقصان اس سے نہیں ہوگا جتنا نقصان تمہارے ہرجائی پن سے ہوگا۔ وہ حلوائی ہو شیدائی بن جاؤ، کہو میں بھی کہتا ہوں قولوا لا الہ، پھر یہ الا اللہ کی جلدی نہ کیجیے، ذرا لا کا جھاڑو پھر جانے دیجیے، اگر صفائی تو ہو جائے، برتن صاف ہو جائے نا، پھر الا اللہ کی بہار آئے گی۔ ہاں ذرا خلوت تو ہو جائے نا، خلوت تو ہو جائے، پھر محبوب ڈیرے لگائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں بستر علالت سے سوئے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ذرا لا کا جھاڑو پھر جائے تو پھر بات بنے نا۔ قولوا لا الہ
میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ